مولا علی کی شخصیت اور کردار کی سب سے نمایاں بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن رشتوں میں بڑی محبت عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک رشتہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ مدینہ شریف میں لوگوں کا بھائی چارہ کروا رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے نہیں بنایا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ مولا علی کو حکمت کا اور علم کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تعلیم اور تربیت اور پرورش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آغوش میں حاصل کی۔ وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان سے برہان الدین کا سلام۔ ناظرین، آج کی نشست شیر خدا فاتح خیبر باب العلم داماد رسول امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی گئی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی زندگی علم، عدل اور تقوی سمیت شجاعت کا روشن مینار ہے۔ یوم علی کے موقع پر ہم ان کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو یاد کریں گے جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلہ یوسفیہ کے پیر جناب صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی اور جناب مفتی ناظم اویسی صاحب۔ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مولا علی کی شخصیت اور کردار کی سب سے نمایاں بات کیا ہے، نمایاں خوبی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن رشتوں میں بڑی محبت عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک رشتہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ نسبت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور پھر بعد میں حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے یہ شوہر بھی ہوئے، اور ان کو کئی قسم کے اعزاز حاصل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بھائی بھی فرمایا کہ آپ میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں لوگوں کا بھائی چارہ کروا رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے نہیں بنایا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو جن شخصیات نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کا ساتھ دیا ان میں بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور انہوں نے اپنے آغاز سے لے کے اپنی شہادت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دین اسلام کے لیے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے اسلام کے لیے سارے کام بہترین طریقے سے انجام دیے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت فرمائی کہ آپ ان کے گھر میں خود بھی آپ کی پرورش ہوئی اور پھر باقی سارے معاملات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عملاً فرمائے۔ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مفتی صاحب آپ بتائیے گا کہ مولا علی کو حکمت کا اور علم کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تعلیم اور تربیت اور پرورش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آغوش میں حاصل کی، اور سب سے پہلے بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آنکھ جب کھولی تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیم اور پرورش فرمائی۔ جس کی تعلیم اور پرورش آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ان کا کیا مقام۔ پھر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہ، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے وہ اسی دروازے سے ہو کے ہے۔ تو یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے آپ کو علم و حکمت۔ اسی طرح کئی ایسے فیصلے آتے ہیں جس میں بڑے بڑے صحابہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں جب آپ کی طرف سے کوئی بات آ جاتی، فتویٰ آ جاتا تو پھر بغیر تحقیق کے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، کیونکہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم و حکمت سے ہمیشہ مالا مال فرمایا۔ صاحب مولا علی کی مناسبت سے عدل و انصاف کا کوئی واقعہ یا کوئی ایسے واقعات ہمارے دین میں اور ہمارے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے،
پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور ان کو تینوں ادوار میں یہ اعزاز حاصل تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ان کی کابینہ کے بہترین احباب میں شامل ہوتے تھے، قاضی کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور ان کا سارے خلفاء کے ساتھ بڑا بہترین تعلق رہا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں بطور قاضی یہ سوال کیا کہ میں نے رات ایک مرد اور عورت کو برائی کرتے دیکھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سامنے خلیفہ وقت ہیں اور یہ قاضی ہیں، انہوں نے فیصلہ فرمایا، انہوں نے کہا آپ کے پاس اس بات کے گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا گواہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا اگر انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا تو آپ کو پھر سزا ملے گی بہتان لگانے کی، یعنی ان کو آگاہ کیا۔ یہ ان کا عالم تھا اپنے انصاف کا، اور ساری زندگی چونکہ پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم ہی برابری کا دیا، اور کئی موقعوں پر جب خود وہ خلیفہ تھے تو آپ کے پاس چوری کا کیس آیا، غیر مسلم تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہوا، چونکہ وہ حق پہ تھا تو اس نے اسی بدولت اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی ہمیشہ اپنے آپ کو انصاف پر قائم رکھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حق بھی ان کے ساتھ ہی ہے ہمیشہ سے۔ وہ حق اس لیے ان کے ساتھ ہے کہ وہ حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی ذاتی تعلق، ذاتی شخصیات کے کہنے پر کوئی معاملہ کبھی نہیں کیا۔ 3 ادوار انہوں نے خلفاء کے دیکھے، اور ایک اپنا خود دور انہوں نے خلافت کا گزارا، اور اسی کے ساتھ گزارا کہ انصاف اور لوگوں کے ساتھ برابری کا رویہ ان کا نمایاں پہلو تھا۔ سبحان اللہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولا علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج بھی ہماری اس نشست کا جو اس کی وجہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کو مولا علی کا کردار ہے جی بالکل وہ تک پہنچایا جا سکے، تاکہ وہ بھی اسی انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ علی کے ماننے والے ہر جگہ پہ مولا علی کا پرچار تو کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن شاید گھروں کے اندر اپنی بیگمات کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو مولا علی کا طور طریقہ تھا، جو ان کی روایت اور ان کی سنت تھی۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ مولا علی حقوق العباد میں کیسے تھے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے ناظرین کے لیے کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ مولا علی کو مانتے تو ہیں لیکن مولا علی کی بھی مانے نا۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ مولا علی کو ماننا صرف کمال نہیں، مولا علی کی ماننا کمال ہے۔ جب ان کی مانیں گے تو پھر زندگی جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا مولا المسلمین شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکمل طور پر اپنے حقوق جتنے بھی تھے ان کی پابندی اور پاسداری آپ کی تعلیم، آپ کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ سیدہ کائنات سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کے عقد میں رہی، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حکم تھا کہ جب تک آپ کے عقد میں، آپ کی زندگی میں میری شہزادی ہے تب تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن کبھی بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی رنجش کا کوئی اس طرح کام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ آپس میں کوئی بات ہوئی تو آپ سیدھے جا کر مسجد میں لیٹ گئے، اور اس میں بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بعض اوقات آپس میں کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو اس کو تیسرے بندے تک نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس کے اندر یہ پوائنٹ ہے۔ بس اوقات میاں بیوی کا جب بھی مسئلہ ہو تو وہ دونوں جو ہے نا فریقین اپنے اپنے جو ہے وہ ریلیونٹ کو جا کے بات بتائیں، جس کی وجہ سے بات بڑھتی بہت فتنہ اور شر کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ خاموشی سے جا کے مسجد میں لیٹ گئے تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیار سے خوبصورت انداز، یہ سبق ہے ناظرین کے لیے کہ جب آپ کے اسی طرح داماد یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر کس طریقے آپ نے ان کو مخاطب، بڑے محبت بھرے انداز سے آپ نے ابو تراب کا آپ نے لقب دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی، ساری دنیا سے بڑھ کر یہ لقب مجھے اتنا محبوب کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کیفیت میں مجھے ابو تراب کہہ کر پکارا تو بس میں وہ مٹی والا بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت، یہ مودت، یہ سبق ہے۔ میں پچھلے سوال سے ایک بات آپ کو اور ہمارے ناظرین کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کے بہت سے دعوے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو میں ان کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا آپ کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک گھر ہے، ایک میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک ذرہ ہے۔
فرمایا گھر اور گھوڑا تمہاری ضرورت ہے، زرہ کو بیچ کے آؤ۔ یہ ایک چونکہ لمبا واقعہ، میں اس کو مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ زرہ بیچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے جو پیسے ملے اسی سے شادی ہوئی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ تحفۃً واپس بھی دے دی۔ اچھا، جو ناظرین کو پیغام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، سید کائنات ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ادھر مولا کائنات ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی کسی نمود و نمائش کو، کسی ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا گیا، صرف اور صرف اللہ کے دین کی رضا دیکھی گئی، اور چند چیزوں کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا، اور اس میں اخراجات بھی سارے حضرت علی المرتضیٰ کے ذمہ تھے۔ تو نوجوان نسل کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں شادیوں کی جو پریشانی ہے اس میں ایک بہت بڑا یہ والا عنصر شامل ہے کہ ان شادیوں پہ ہونے والے اخراجات جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے لوگ ابھی اس قابل نہیں ہوتے، اور بچیاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اپنے آپ کو مشہور کرنے والے لوگ اگر اپنی شادیوں پر، اپنے فنکشنز پر لاکھوں کروڑوں لگا کے ضائع کریں گے تو وہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ اس پیسے کو صحیح راہ میں خرچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنی چاہیے۔ مولا علی ہر پہلو کے اندر سب سے مختلف ہیں، وہ بلند مقام رکھتے ہیں، جس کی لمحہ بلمحہ ہم جو ہے وجوہات بھی بیان کر رہے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مولا علی عبادت کیسے کرتے تھے، اللہ کے حضور کیسے پیش ہوتے تھے، اور ان کا تقویٰ کیسا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح معنی میں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ جو انسان کی کیفیات ہونی چاہیے کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے جسم کے اوپر لرزہ ہوتا تھا، اور وہ اس انداز میں ہوتے تھے کہ میں اس ساری کائنات کے مالک کے آگے کھڑا ہوں۔ یہ ہماری طرح کے معاملات نہیں ہیں، ہم آتے ہیں، ہم نے بس اللہ اکبر نیت کی اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے ہم نماز ادا کی اور چلے گئے۔ وہ اپنی ساری خشوع و خضوع، اور بعض روایت میں انہی کی نماز کی وجہ سے آگے یہ طریقہ کار سکھایا گیا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ اور اگر ایسی نیت نہیں بن سکتی تو کم از کم یہ اپنا عقیدہ رکھو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا اس کو اپنے اوپر لاگو کیا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادات، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا، قیام کرنا، رکوع و سجود کرنا، یہ ساری ان کی زندگی کا حصہ تھا، کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور صرف عبادات میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا معاملہ ہی نہیں تھا، بلکہ جب وہ اللہ کے حکم کی اتباع میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تو وہاں پر بھی خوف خدا کو اپنے سامنے رکھتے، اور اپنی چیزوں کو بھی اللہ کے احکامات کے مطابق انسانیت کی فلاح کے لیے وہ خرچ کر دیا۔ مفتی صاحب، نوجوان نسل مولا علی کی ماضی کی جو زندگی تھی اس سے کیا سبق سیکھیں جو ان کے موجودہ حالات کے تناظر کے اندر ان کی زندگی میں بہتری پیدا کر سکے؟ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی نہ صرف نوجوان کے لیے، ہر عمر کے بندے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر آخری دن کے ایام تک آپ کی سیرت مبارکہ سب کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نوجوانوں کے لیے دیکھا جائے تو آپ کا یہ پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، اور خلوص کے ساتھ، اور ایمان کو پختہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اسلام، دعوت اسلام شروع فرمائی تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ اس وقت جب خاندان والوں کو بلایا گیا نا، اس وقت دعوت اسلام کے لیے آپ نے ہی معروضات پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام قریش خاندان والوں کو بلائیں، دعوت دیں، کھلائیں، اور اس کے بعد ان کو دعوت کے بعد جو ہے دعوت اسلام دیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت، جرأت و بہادری بچپن سے تھی حق گوئی کے لیے۔ تو آپ نے اسی وقت سب کے سامنے جو ہے وہ باقی تمام رشتہ دار سب موجود تھے، تو آپ نے سب کے سامنے کہا کہ میں آج سے ہی اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ہمیشہ ساتھ تھے۔ اور یہی پیغام ہے کہ اخلاص اور حق اور دین کے ساتھ قائم رہیں، جس طرح کے مرضی حالات ہوں، کبھی بھی اپنے اکابرین کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ مولا علی بہادری کا اشتہارہ ہیں،
نوجوان نسل ان کی اس خصوصیت، ان کی اس خاصیت سے بہت زیادہ انسپائر ہے، تو وہ حق گوئی بیان کرنا ضرور چاہتے ہیں، لیکن جو سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں، جو موجودہ حالات ہیں، نظام کی سختیاں ہیں، طاقتور کا غلبہ ہے، تو ایسی صورتحال میں نوجوان کیا کریں؟ ایسی صورت میں ایک تو صحبت کی کمی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی صحبت نہیں اختیار کی جو بہادر ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو جس طرح کی چیز سکھائیں گے وہ اسی طرح کی، اگر کوئی بچہ اس طرح کی چیز پہلے نہ دیکھ چکا ہو، جو عام بندہ دیکھے تو ڈر جائے، وہ بچہ ڈر جاتا ہے، لیکن اس نے پہلے دیکھی ہو تو وہ بالکل اس سے جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ اسی طرح ایسی صحبت میں ان کو رکھیں کہ جو جہاد کی بات ہے، حق گوئی کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے، اور تعلیم اور تبلیغ اسلام کی بات ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے اندر اس طرح کی پریکٹس اور پریکٹیکلی طور پر آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قولی طور پر تو ہم ہیں لیکن پریکٹیکلی طور پر نہیں ہے، تو پریکٹیکلی طور پر بھی ہمیں جو ہے اپنی اولاد کو اور اپنے جتنے بھی متابعین ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ریلیونٹ ہیں، ان کو پریکٹس بھی کرائی جائے کہ کبھی کوئی ایسے حالات ہوں تو پھر آپ نے ان کو کس طرح فیس کرنا ہے۔ سادہ صاحب، مولا علی کی بہادری اور شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے لیے مولا علی کی زندگی سے ان کی بہادری اور شجاعت کے کوئی ایسے واقعات بیان فرمائیں، تاریخ کا حصہ بھی ہیں اور اسلام کو ان بہادری کے واقعات کی وجہ سے مزید پھیلاؤ ملا۔ جی برہان بھائی، بہت مشہور حدیث شریف کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے مقام پر جو عظمتیں دکھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی روز گزر گئے نا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں علم اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح رکھ دی ہے۔ صبح سارے اصحاب اس بات کے لیے منتظر تھے کہ ہمیں وہ علم ملے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کدھر ہے؟ تو جب ان کا نام لیا گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کو لے کر آؤ۔ اب وہ ان کو لایا گیا، جب وہ آئے تو ان کی آنکھیں بند تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی لعاب دہن شریف ان کی آنکھوں کو لگایا، وہ آنکھیں درست ہو گئی۔ اب پھر ان کو علم دے کر خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو وہ جو کئی روز سے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اس دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وار سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح نصیب فرمائی، اور کتابوں میں یہ درج ہے کہ وہ انتہائی وزنی، جسے بعد میں 20 کے قریب لوگوں نے مل کر ہلایا تھا، اس دروازے کو اکیلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سائڈ پر کیا۔ اور اس میں میں ناظرین کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کا بھی اثر تھا کہ وہ آپ کی آنکھوں سے آپ کے جسم میں آیا، اور اس بہادر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ غزوہ بدر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں بہادری کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر اسلام کے دشمنوں کا قلع کما کرتے رہے، اور بہادری سے سارے معاملات ہمیشہ آپ نے کیے، نہ عام حالات میں کسی سے ڈرتے تھے اور نہ ہی جنگ میں کسی سے ڈرتے تھے۔ اور بڑے بڑے بہادر لوگ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی پرورش کی برکت سے ایک ہی وار میں ان کے 2 حصے بھی کر دیا آپ نے۔ بڑی بہادری اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی، اور ان کی تلوار بھی ایسی طاقتور تھی جس کو وہ چلاتے تھے تو دشمن کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری بھی خدا سے دعا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو مطلب وقت ضرورت ہم بھی اور نوجوان نسل بھی مولا علی کی طرح جو ہیں جی انشاءاللہ، اگر جو اس وقت ویسے بھی جو سینیریو حالات ہیں، اگر اسلام کو ملک کی بقا کے لیے ہمارے نوجوانوں کی ضرورت پڑی تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم سارے نوجوان اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا پورا مقابلہ کر کے ان کو شکست فاش دیں گے۔ یہ ہر ایمان والے کے دل میں تمنا ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں اس جذبے کے ساتھ سرخرو ہو جائے۔ مفتی صاحب، آپ بتائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر انہیں کن بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ حضرت سیدنا مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت ہر قسم سے فتنہ جو ہے وہ سر اٹھانے لگا۔ بہت سے فتنے تھے جو اندرونی بیرونی سازشیں اور اس طرح کی چالیں کر رہے تھے۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ خوارج کا تھا، جن کے بارے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ ایسا فتنہ اٹھے گا کہ وہ عبادات اور ریاضات میں
کہیں آگے نکل جائیں گے. قرآن پڑھیں گے خوبصورت، لیکن لا یجاوز حناجرہم، ان کے گلوں سے اوپر رہے گا، نیچے نہیں جائے گا، لیکن وہ اسلامی اسٹیٹ کے خلاف آئیں گے. تو آپ کے دور خلافت میں بہت سے ایسے جو ہے وہ فتنے اٹھے اور آپ نے ان کا قلع کما کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا خوارج اٹھیں گے، تو حضرت سیدنا مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈٹ کر نہ صرف مقابلہ بلکہ ان کا قلع کما کیا. اور اس فتنے کی آج بھی یہ قیامت تک یہ آئے گا فتنہ خوارج. آج بھی اگر یہ ہماری پاک فوج یہ ان کا مقابلہ کر رہی ہے تو یہ وہی خوارجین ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی لبادے کے اندر ڈھال کر اور اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی نظام اور ان سارے معاملات کے خلاف وہ بغاوت کرتے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہی یہ فتنہ اٹھا تھا جو کہ آج چل رہا ہے. سعادت صاحب آپ بھی فرمائیے گا کہ آج یوم علی ہے، تو مولا علی کی شہادت سے امت مسلمہ کو کیا پیغام لینا چاہیے؟ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس بہادری اور شان سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اسلام کی بقا کے لیے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیے تھے حق علی کے ساتھ ہے. تو جہاں ہم ان کی زندگیوں کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے وہاں سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جان کی کوئی اہمیت نہیں رکھی، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی انہوں نے پابندی کی، اور اسی پابندی میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. اور ان کی اس بہادری کا صلہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان سے محبت کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے مقاصد کو پس پشت ڈال دیا، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کو سامنے رکھا. اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنے کردار میں، اپنے عمل میں اور اپنی زندگی کے حصوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پہلو جو ان کو معاشرے کے اندر نمایاں کرتے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر اہمیت دلواتے ہیں، وہ اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ وہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکیں. آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور گفتگو کے لیے بہت شکریہ. مولا علی کی دانائی، بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کی حیات مبارکہ ہمارے لیے صبر، عدل، شجاعت اور تقوی کا عملی نمونہ ہے. یوم علی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم مولا علی کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں تاکہ حق و انصاف کے راستے پر قائم رہ سکیں. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.